دیتے ہیں. السلام علیکم. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ آج کل سماج میں دیکھا جا رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جینڈر چینج کرنے کا، جو آپریشنس کے ذریعے انجیکشنز دے کر کیے جا رہے ہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے جینڈر چینج کر بھی لیا اور وہ بعد میں اسلام میں داخل ہوا، یا پھر آلریڈی اسلام میں داخل ہے اور اس نے جینڈر چینج کر لیا غلطی سے، تو وہ اگر سمجھو اگر وہ مرد سے عورت بنتا ہے یا عورت سے مرد بنتا ہے، تو کیا وہ عورت سے مرد بننے کے لیے جو مرد کے جو رائٹس ہے اسلام کے اندر، تو وہ رائٹس اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جیسے کہ مسجد میں جا کر امامات کرنا وغیرہ. بھائی نے سوال کیا کہ جینڈر چینج کرنا اسلام میں کیسا ہے. تو یاد رکھیے جینڈر چینج کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ کا جو جینڈر ہے، آپ جیسے ہیں آپ کو ویسے ہی رہنا ہے، سوائے اس کے کہ اگر ایک انسان ایسا ہو جس کو بولتے ہیں ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جنس، جس کو بولیں گے دو جنس کا اختلاط، جس کو بولتے ہیں ٹو جینڈرس مل جاتے ہیں اس کے اندر، اس کو بولتے ہیں ٹرانسجینڈر. سمجھ رہا؟ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے. اس کے معاملے میں علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا انسان ہو ٹرانسجینڈر ہو، مثال کے طور پر ایک انسان ہے ٹرانسجینڈر ہے اور اس کے ہارمونس اور اس کی فزیکل باڈی لیکن ایک عورت کی جیسی ہے، ہارمونس بھی اس کے وومن والے، عورت والے، اور فزیکل باڈی بھی اس کی عورت جیسی ہے، لیکن اس کی شرمگاہ کے معاملے میں اس کو دونوں شرمگاہیں ہیں، ٹرانسجینڈر ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو پھر وہ اجازت دیتے ہیں کہ اس کا میل مذکر والا حصہ نکال دیا جائے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مؤنث اس کے اندر موجود ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اور یہ جو ٹرانسجینڈرس ہوتے ہیں، یہ ان میں بہت مختلف اقسام ہوتے ہیں. کسی کا جسم پورا مرد جیسا ہوتا ہے، ہارمونس پورے عورتوں جیسے ہوتے ہیں. کسی کا جسم عورتوں جیسا ہوتا ہے، ہارمون مکس ہارمون ہوتے ہیں، مکس خواہشات ہوتی ہے. کسی کے جسم کے اندر مرد اور عورت دونوں جیسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، کہ اگر اوپر دیکھے تو سینہ مرد کے جیسا اور نیچے شرمگاہ عورت والی، ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی اوپر سینہ عورتوں جیسا، مطلب ساری ہاؤ بھاؤ ویسی، بال اسی طرح آتے ہیں، داڑھی نہیں آتی ہے، لیکن شرمگاہ اس کو ہوتی مردوں جیسی. تو ان میں بہت سارے ہوتے ہیں. تو اس میں علماء لکھتے ہیں جو میجر پارٹ جس کی طرف اس کا جا رہا ہے، اگر وہ اس کو اپنا لے، چونکہ ہارمون اس کے عورتوں جیسے، سب عورت جیسا ہے، صرف اس کو تھوڑا سا مرد والا جو مسئلہ ہے کہ اس کو وہاں ہے، تو وہاں اگر آپریشنز کرا کے وہ عورت جیسا بن جاتا ہے، مطلب جیسا بولے تو اوپر تو عورت ہی ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس میں ساری چیزیں عورتوں کی موجود ہے. لیکن یہ ڈیفیشنسی ہے، مطلب ایک کمزوری تھی اس میں، ایک سمجھ رہے نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی خلقت کی پیدا کیا، اس میں کمزوری، ایک بیماری تھی جس کو نکال دیا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے؟ مطلب جو چیز جیسی تھی اس کو ویسا کر دیا جا رہا ہے، جبکہ اس میں کسی وجہ سے کوئی نقص آ گیا تھا. تو یہاں جہاں تک معاملہ ہے تو یہاں بالکل اجازت ہے. اور اس کے اندر پھر وہاں کے لوکل علماء سے بات کرے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، پھر وہ بتائیں گا کہ اس کا سرجری کس طرف کر دینی چاہیے. تو اس سرجری کا جو سیکس چینج کی ہوتی ہے، اس کا بینیفٹ ٹرانسجینڈرس اٹھا سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ کر سکتے ہیں. ویسے بہت سارے مسلم ممالک میں یہ بین ہے، یہ بھی بین تھا، لیکن ابھی انہوں نے حال فی الحال اجازت دی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو پورا حق ہے جینے کا. تو جہاں اس کی تمام چیزیں اس طرف ہے تو اس کو اس جیسا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب آپ کا سوال یہ، کیا سیکس چینج کروانا ٹرانسجینڈر کا ایک الگ ایشو ہو گیا. مخنث جن کو کہتے ہیں، کنر جن کو کہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اب جو سیکنڈ ایشو تھا آپ کا، میں ایک اچھا صحیح سالم مرد ہوں، ایک عورت اچھی صحیح سالم عورت ہے، کیا وہ چینج کرا سکتے ہیں کیا؟ جیسا کہ مرد ہے تو عورت جیسا، عورت ہے تو مرد جیسا. تو یاد رکھیے ایسا کروانا درست نہیں ہوگا. سمجھ رہا ہوں؟ ایسا کروانا درست نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ پھر اس کے اندر ہارمونل ایسی ایکٹیویٹیز ہو جو مکمل عورت جیسی ہو، یا عورت ہو تو مکمل مرد جیسی ہو. تو پھر وہ لوکل سائنٹسٹ یا جو ڈاکٹرس ہیں ان کی رپورٹس لے، پھر لوکل علماء کے پاس جائے، ان سے بات کرے، وہ اس بیسس سے بتائیں گے کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے. چونکہ میں بہت ساری بار جانتا ہوں جو لوگوں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جسم ویسا نہیں ہوتا ہے، وہ خودکشی کرنے تک چلے جاتے ہیں کہ میں مار دیتا ہوں چونکہ ایسا میں جی نہیں سکتا. تو یہ معاملہ پھر ایک فتوے کا اور اسکالرلی اوپینین کا ہو جاتا ہے یہاں. لیکن اگر آپ کا سوال ایک دم جنرل ہے کہ بھائی میں مرد ہوں عورت جیسا ہونا چاہتا ہوں، عورت ہوں مرد جیسا ہونا چاہتا ہوں، تو یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہوگا. یاد رکھیے جب یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، اگر اس نے ایسا کر لیا، اگر آپ کا سوال ہے کہ ایسا مرد عورت بن گیا، عورت مرد بن گیا، تو کیا مرد جو عورت بنا کیا مرد والے حقوق ادا کر سکتا ہے؟ جیسا مسجد میں نماز پڑھانا یا مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں کر سکتا ہے. چونکہ اگر اس کا فزیکل اپیرنس، چونکہ یہ آپریشنز کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپریشنز کئی سالوں کے دوران ہوتے ہیں، یہ ایک دو دن کا پروسیس نہیں ہوتا ہے. فرسٹ پروسیس میں اس کا اپر باڈی پارٹ چینج کیا جاتا ہے. جیسا مرد ہے تو اس کو عورت بنایا جاتا ہے، تو اپر باڈی پارٹ چینج ہوتا ہے، مطلب اوپری حصہ اس کا پورا چینج کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اس کا پھر نچلا حصہ پھر طے ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال سے پوچھا جاتا ہے اب کیا ٹھیک ہے تم ابھی خوش ہے, تو بولتا ہے ہاں خوش ہوں, اب میرے کو آگے فردر جانا ہے. جب اگر آگے فردر جانا ہے تو اس کا پھر نچلا حصہ بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا فزیکل اپیرنس عورتوں جیسا ہے, حالانکہ وہ مرد تھا پیدا ہوا, لہٰذا اب وہ مرد والے حقوق ادا نہیں کر پائیں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ دکھتا عورت جیسا ہے, اور اس کے اپیرنس سے کیا ہو جائیں گا, بہت سارے شر ہونے کے امکانات ہیں. ظاہر سی بات ہے عورت بھی اگر اس کو کوئی دیکھے تو اس کے اپیرنس کی وجہ سے شر ہوتا ہے نا. کسی عورت کو کسی نے دیکھا نہیں تو اس کا کوئی خیال نہیں تو کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, تو اس کا پورا اپیرنس فزیکل باڈیلی کیا ہو جاتا ہے, وہ عورت جیسا ہو جاتا ہے. تو اب اگر وہ چاہے کہ نہیں میں تو اب اندر سے مرد واپس بن گیا ذہنی طور سے اب لیکن آپریشن کر لیا. دیکھیے یہ تقریباً آپریشن ارریورسیبل ہوتے ہیں, یاد رکھیے, سمجھے نا, ارریورسیبل ان دا سینس کہ جب وہ کر لیتے ہیں آپ تو پھر دوبارہ کرنا مشکل ہوتا ہے. سمجھ آپ, جب کر لیتے آپریشنس دوبارہ آپ اس کو ریور, جیسا کہ مرد عورت بن گیا تو اب وہ واپس مرد نہیں بن سکتا, چونکہ پھر کوئی ڈونیٹ کرے آرگن پھر وہ سب ہو سکتا ہے, چونکہ مرد کے اپنے ہی آرگن استعمال ہوتے ہیں اس کو عورت بنانے کے اندر, تو ایک پروسیس ہے. بہرحال سمجھ رہے بات, تو ریورسیبل نہیں ہے, ارریورسیبل پروسیس ہے. آرگن ہمیشہ کے لیے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور تبدیل کر دیے جاتے ہیں, آپ سمجھے, تو ارریورسیبل پروسیس ہے. یہ الگ بات ہے کو اور کرنا چاہے آپریشن, پیسہ بھی ہو اور خوب خواہش مند ہو کہ بار بار سرجریاں اس پہ ہوتی رہے, وہ پھر سے کر سکتا ہے, بٹ فزیکلی وہ کام اس کے آرگن نہیں کر سکتے جیسے ایک جس کو کہیں گے ہیلدی میل اور فیمیل کے آرگنس ورک کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو. پھر اس کے اندر کہیں اور بھی مسئلے ہیں, کچھ مرد جو عورت بن جاتے ہیں اولاد نہیں پیدا ہو سکتی, شرمگاہ وغیرہ سب مصنوعی بنائی جاتی ہے چونکہ مرد کے ہی آرگن لیے جاتے ہیں. کبھی کبھار مرد کی شرمگاہ کی اوپر کی جلدی عورت کی شرمگاہ بنانے استعمال ہوتی ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اندر بال آ جاتے ہیں جو پہلے اوپر سے بال آتے ہیں کسی کو. بڑے مسائل ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کے کئی فیلئر سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی. لوگوں کے قصے صرف انٹرنیٹ پڑھیے, رو رو کے خون کے آنسو بہاتے تبدیل ہونے کے بعد. وہ جو چمک دھمک والی چیزیں ہیں وہ کچھ دن چلتی ہو, لیکن جو عمر بڑھتے جاتی ہے ہارمونل چینجز ہوتے جاتے ہیں باڈی کے اندر, ایج فیکٹر وہ ہوتا ہے, اتنے آپریشن کرانے سے باڈی ویک ہو جاتی ہے آلریڈی, اور جب ڈاؤن گریڈیشن چالو ہوتا ہے تو ہر چیز ڈھلنا چالو ہو جاتی ہے, پھسلنا چالو ہو جاتی ہے, سرکنا چالو ہو جاتی ہے, پیشاب برابر نہیں ہوتا, کئی مسائل ہیں. پھر بچے تھوڑی پیدا ہو سکتے ہیں ایسی عورت سے, اس کے اندر یوٹرس تھوڑی پیدا کر سکتے آپ, اسی کی شرمگاہ کے بیچ کا پورا حصہ نکال کے اس کو الٹا اندر ڈال دیا جاتا ہے, لیکن اولاد تو پیدا نہیں ہوتی کہ اس میں یوٹرس کہاں سے لائیں گے, بچے دانی تھوڑی ڈال سکتے آپ. پھر اس کے لیے بھی آپریشن کر رہے ہیں, کچھ لوگ بچے دانیاں ادھار لے رہے ہیں, کوئی بیچ رہا ہے تو وہ اس کی رحم اس نے خرید لے رہا ہے. اچھا ڈالیں گے بھی تو اللہ رب العزت نے عورت کے پیٹ کو اور اس کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے حمل کے دوران, اور پھر لیول میں ہو جاتا ہے. مرد میں نہیں رہتی صفت, پیٹ پھٹ جاتے ہیں ان کے پھر بچے پیدا کرنے کے چکر, اور بچے شرمگاہ سے پیدا نہیں ہوتے ان کے. ایسے لوگ جو ایسی جگہ بچوں کو پیدا بھی کر رہے ہیں رحم لگا کر, وہ بچے پیٹ سے نکلتے پیدا ہو گئے, وہ پیٹ بڑا ہو جا رہا, چل نہیں سک رہا, ہل نہیں سک رہا. عورتیں دیکھیے پیدائش کے پہلے تک چلتی اور پھرتی ہے, اس کو لڑیانا پڑتا پورا ٹائم پہ, کیونکہ اس کی باڈی کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ پھیلے, اس کی جلد بڑی ہو اور پھر چھوٹی ہو, نہیں ہوتا. پھر جب بڑی ہو جاتی تو کانٹریکٹ ہی نہیں ہوتی, بچہ پیدا ہو گیا اب چیزیں اندر ہی نہیں جاتی جلدی, پھر وہ بیلٹ باندھتے, ارے رے رے, مطلب ایک بہت ہی مایوس کن زندگی, پریشان حال زندگی, مطلب جس کا کوئی پرسان حال نہیں, اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے. یہ تو اس انسان کی بات کر رہا ہوں میں جس کا آپریشن سکسیسفل تھا. آپریشنز کے فیلیئرز کے اب ریشو دیکھیے اور جو نقصانات ہو رہے ہیں انلمیٹڈ. تو بہرحال پہلے میں ریکویسٹ کروں گا مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ایسے آپریشنز کے لیے نہ جائیں. کوئی ٹرانسجینڈر بھائی ہمارا ہو, اس کو اگر یہ مسئلہ ہو, کنر ہے, ہجڑے بولتے ہیں عام زبان میں جن کو, بہرحال وہ ہو تو وہ علماء سے کنسلٹ کریں, اور سمجھیں جو میں نے پہلا مسئلہ رکھ دیا وہ کریں. دوسرا یہ کہ ہمارے نارمل بھائی ہے, کوئی ہارمونل مسئلہ ہے, ہارمونل کے لیے وہ دوائیں لیں تاکہ وہ ان کے ہارمونس ویسے نہ ہو, اور اس میں ہارمونس کو چینج کیا جا سکتا ہے, یاد رکھیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سائنس ٹیکنالوجی کافی بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی کوئی ایسا بہت سیویئر مسئلہ ہو تو علماء سے کانٹیکٹ کرے اور وہ مشورہ دیں گے انشاءاللہ کیا کرنا ہے. لیکن عام انسان سے یہ کہوں گا کہ وہ قطعاً اس چکر میں, یہ چینج والا جو ہوتا ہے اس کے چکر میں نہ جائے. اس کے بہت زیادہ دنیاوی نقصان ہیں اور اس کے اخروی نقصان ہیں, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہو عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے, اور مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اس جیسا ہونا چاہتی ہے. اس جیسا کیا ہے, اس جیسا بن گیا ہے, تو وہ جیسا ہونے میں شامل ہے کپڑے پہننا ان کے جیسے, رہن سہن کرنا ان کے جیسا, اس سے لعنت کی ہے. تو یہاں تو یہ پورا ہی بن جا رہا, سمجھا, تو کتنی لعنت ہوں گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے بعد کوئی انسان صحیح ہو جائے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی زندگی گزارے, میں سمجھتا ناممکن ہے. ہم تو اپنے ماں باپ کی لعنت سے ڈرتے ہیں, ہم کسی نیک انسان کی لعنت سے ڈرتے ہیں. ہم تو راستہ چلتے کوئی پاگل اگر آپ کو خامخواہ کی بددعائیں دے تو ہم کو ڈر لگتا کہ یار کیوں دے رہا ہے یار ہم کو یہ بددعا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہیں. تو مسلمانوں سے گزارش کروں گا یہ چکر میں نہ جائیں.
اگر ہمارے بچے اس طرف بات کر رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. ڈانٹنا ڈپٹنا، مارنا، فزیکل فورس یوز کرنا بالکل 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 غلط ہوگا، ورنہ آپ یہ کریں گے تو بچے آپ کے باغی ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو سمجھائیے، کاؤنسلنگ کیجیے، ایشو کیا ہے پوچھیے، میٹر کو ڈسکس کیجیے، اس کو ریزالو، اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بات کرنے کا ہے. اب میں جب اس کا جواب دے رہا ہوں، آپ نے ایک سوال کیا، بہرحال یہ آپ کا سوال نہ پہلا ہے اور نہ شاید میں سمجھتا ہوں آخر رہیں گا. مجھے کنٹینیوس پچھلے 2-3 سالوں سے اسی قسم کے سوالات اب آ رہے ہیں، یاد رکھیے، اور میں ان کے اب جوابات دے رہا ہوں. آج سے 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے میں نے کچھ چیزوں کو لیا تھا، کچھ ایشوز کو ڈسکس کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ سب فالتو ایشوز ہے، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، سوال جواب چلانے کے لیے، مرچ مسالہ بھرنے کے لیے میں دیتا ہوں. لیکن یہ ریئل ایشوز ہے لوگوں کے، جو اس ٹائم میں بھی تھے، آج بھی آپ نے سوال کیا، لوگوں کے ایشوز ہے. ہم کو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا ایک نوجوان، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایسٹ ہے نا، وہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. وہ ایک لڑکی جو ایسا سوچ رہی ہے وہ سرمایہ ہے. ہم کو بیٹھ کر والدین کو، فیملی کے نیئر اینڈ ڈیئر ممبرس کو، جو ایک دم بالکل نزدیکی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کام ہے ڈسکشن کرے ایسے ایشوز پر. ماں باپ خود بات نہیں کر سکتے تو بچہ جن سے کھلا ہے اور جو بچے سے کھل کر بات، چچا ماموں، ان سے بات کروائے. ڈسکس کیجیے، کبھی بھی فورس یوز مت کیجیے کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ ایسا ہے. ڈسکس کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، کاؤنسلنگ کرنا چاہیے، اندر ڈیپتھ تک جانا چاہیے کہ ایشو کیا ہے. وہ بول رہا ہے مجھے لڑکی بننا ہے، آپ بول رہے نہیں بن سکتا. آپ نے ایشو ڈسکس نہیں کیا، وہ کیوں چاہ رہا ہے، ریزن کیا ہے، کوئی جینوئن ریزن ہے کیا اس کے پاس. اگر جینوئن ریزن ہے تو وہ کیا ہے، اس کو کس حد تک ڈسکس کیا جائے گا، کب تک کیا جائے گا، یہ سمجھنے کی، سوچنے کی بہرحال ضرورت ہے. اس چیز کو ہمارا سماج نہیں سمجھتا ہے، ایسے مسائل کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. نتیجتاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں کئی لوگوں کی زندگیاں ایسے برباد ہوتی ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں، دیکھیے آپ، جو محفلوں میں نہیں آتے، مجلسوں میں نہیں آتے، شادی بیاہ میں نہیں آتے، جہاں بھی لوگ جمع ہوتے وہاں نہیں آتے. کیوں؟ تو انہوں نے شادی نہیں کیا. ہر آدمی شادی کب کر رہے، شادی کب کر رہے، وہ ٹینشن میں آ کے بولتا سماج میں مجھے رہنا نہیں، سماج سے الگ رہتا. جبکہ آپ نے اس سے ایشو نہیں پوچھا شادی کیوں نہیں کر رہا ہے. اور لوگوں کے پاس ریئل ایشوز ہوتے ہیں، ریئل مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دو چار ہے بیچارے، لاچار ہوتے ہیں کبھی. اور ہم بس ایک ہی کام کرتے ہیں، شادی کب کرنا، شادی کب. اور وہ اپنے دل میں کٹتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا وضو اس لائق ہی نہیں ہوتا کہ شادی کی جائے، نیچرلی نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ اب ایسا آدمی کیا کریں گا؟ اور آپ کنٹینیوس ایک ہی سوال کریں گے اس سے. یہ سماج میں ہو سکتا ہے 1000 میں سے ایک آدمی ہو، لیکن ہے نا وہ ایک آدمی، 0.0001% ہے نا ایسا. تو اور ایسا اگر 1 لاکھ کا سماج ہو جائے تو کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ اور اگر 10 کروڑ مسلمان تو کتنے لوگ ہوں گے؟ 200 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے، 2 بلین کی آبادی تو ہوں گی نا لوگ. تو ایک بڑی تعداد ہے. ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے، بس ایک ہی چلتا ہے، انہوں نے شادی نہیں کری زندگی بھر، انہوں نے شادی نہیں کی زندگی، اتنا اچھا موقع تھا شادی نہیں کرے، اتنا اچھا موقع ہے. آپ نے اس سے ایشو پہ کبھی بات نہیں کیا، مسئلہ کیا ہے. اچھا وہ بھی پریشان اس لیے کہ بولوں تو کیا بولوں، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں. اگر بول دیا تو وہ ایک الگ مذاق کا موضوع، ارے انہیں بول رہا اس کی چھوٹی ہے. ہاں میں نے دیکھا لوگوں کو، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ریئلی مذاق اڑایا جا رہا ہے. جبکہ آپ سیریس لیجیے اس مسئلے کو. اللہ رب العزت نے ایسا کہ انسان ہے اور وہ اپاہج ہے، اس کا ہاتھ چھوٹا ہے. دیکھیں نا آپ نے چھوٹے ہاتھ والے انسان، ایک انسان ہے چھوٹے پیر ہوتے ہیں، ایک انسان ہے اس کے عضو سر بڑا ہو جاتا ہے، سر چھوٹا، کان بڑا، ہونٹ بڑے، ہوتا ہے نا ایسا انسان ہے. اللہ رب العزت، وہ ڈیفارمیٹیز ہوتی ہے، وہ بیچارے کا جو ایک عضو ہے، نیچرل ہے یہ سب، کچھ بھی اس میں آپ نہیں ہے. اور ہم لوگ بس ایک ہی ایشو پہ چالو، ڈسکس نہیں کر رہے، کبھی ایشو ڈسکس نہیں کیا، پیرنٹس سے بچپن میں چیک نہیں کیا. آپ سمجھ چیک نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن جس قدرتی طور سے وہ پیٹ سے نکل کر آتے ہیں، ان کے ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں فوتے پیٹ کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، اس کو نکالنا پڑتا ہے پیدا ہونے کے بعد. پہلے ادایاں ہوتی تھی، وہ آپ سنیں مل کے نکالے اس کے. انسان دیکھیے آپ شرمگاہ مار لگا تو کیا کرتے، لٹا کے پیروں کو یوں یوں کرتے، کیونکہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اندر ایک حصہ ہوتا ہے وہ گھس جاتے ہیں اندر. تو نکالا، کچھ آپ نے کیا نہیں ہے، وہ بڑا ہو گیا، اب اس کے لیے مشکل ہے، اور اب ڈسکشن ہو رہا اس پہ کہ یہ ہو رہا. یہ ایشوز ہے، اس کے لائف کے ریئل ایشوز ہیں. اس کو ابھی ٹیکل کرنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، بات کرنے کی، ڈسکس کرنے کی. ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو لائف میں اس کا، آپ وہ تو دیکھ رہے ہیں اس کا، باقی اس کے ایکسیڈنٹ کو آپ یاد نہیں کر، جس کی وجہ سے اس کی شرم. ایکسیڈنٹ ہوا انگلیاں کٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا آنکھ چلے گئی، ایکسیڈنٹ ہوا ناک پھوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا ہونٹ ہمیشہ کے لیے، تو ایکسیڈنٹ ہوا دانت گر گئے، ہوتا ہے نا ایسا. تو ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی شرمگاہ ڈیمیج ہو گیا، کیا کریں گے ہم کوئی ڈسکشن نہیں ہے، صرف مذاق کا موضوع رہیں گا. اور اس کے علاوہ، اور وہ بیچارہ کٹتا ہے، سماج میں جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اب لوگ یہی پوچھیں گے. تو ایشوز کو تھوڑا بہت میں کہتا ہوں سینسیبل ہو کر اس کو، یہ میں بتا رہا ہوں نا، آج سے 10-20 سال پہلے تو آپ یہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے تھے لوگوں میں. آج میں اتنا کھل کر رہا ہوں، اور لوگ آج بھی اس کو ویسے سمجھتا رہے یہ سب ویڈیو کے ویوز لانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن جن کا ایشو ہے وہ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں، اور میری نیت میرے رب کو پتہ ہے، تو میں کسی کو اپنی نیت نہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال
لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان ایشوز کو بہت سیریس لے کے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کئی ہمارے بھائی برائی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک میرا بھائی مسلمان ٹرانسجینڈر ہے، کنر ہے، مخنث ہجڑا ہے، لیکن انسان ہے نا، میرا بھائی ہے نا، ہو سکتا ہے میرا سگا بھائی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار ہو سکتا ہے، پورا سماج اتنی تکلیف دیتا ہے کہ وہ جا کے پھر خراب لوگوں میں مل جاتا ہے۔ جب خراب لوگوں میں مل گیا تو تب بھی گالیاں دیتے اس کو، جب اچھے لوگوں میں تب بھی تنگ کرتے اس کو۔ اور یہ ہیومن انسانی سماج میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، وہ ہم ہی ہیں نا۔ لیکن سماج کتنی برائی سے ان کو دیکھتا ہے، کیسے کیسے وہ کرتا ہے۔ میں ٹرانسجینڈرز کے رائٹس پہ بات نہیں کر رہا ہوں یہاں، لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ٹرانسجینڈرز ہیومن بینگز ہیں اور ان کو سیریس لیا جائے، ان کو سمجھا جائے۔ وہ کسی بھی مذہب کے ہو سکتے، کسی بھی علاقے، کسی بھی رنگت کے ہو سکتے، انسان ہے، مذاق کا موضوع نہیں ہے، جوک کا پارٹ نہیں ہے، جوک بنانے کی چیز نہیں ہے، مذاق کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک اعضا ہے، ایک پارٹ ہے باڈی کا، ہارمونل مسئلہ ہو سکتا ہے، فزیکل ڈیفارمیٹیز ہو سکتی ہیں، ایشو ہو سکتا ہے، مینٹل ان کے ایشوز کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، یا فزیکل ڈیمیج کی وجہ سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو سمجھ کے تھوڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے، لہذا ڈسکس کیجیے، بات کیجیے۔ اور ریکویسٹ میں یہ کروں گا ہمارے بچوں سے، نوجوانوں سے، یہ چیزوں کی طرف قطن نہ جائیں۔ شرعاً یہ سب کرنا بالکل درست و صحیح نہیں تھا اور نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ پھر کوئی اسپیشل کیس ہو، ڈسکس کیا جائے، اسکالرلی اوپینین لیا جائے، علماء سے بات کی جائے، فتویٰ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے۔ جب آگے بڑھ جائے اس کے بعد وہ فتوے کے بعد، تو وہ جس جنس میں جائیں گا وہ اسی جنس میں کہلائیں گا۔ اگر وہ پہلے مرد تھا تو اس کے مرد کے حق نہیں بچیں گے، عورت ہو جائیں گا، اور اگر عورت بنا، مرد تھا پہلے تو اس کے مرد کے حق چلے جائیں گے، عورت کے حق رہیں گے، اور اگر عورت تھا پہلے اور مرد بنا تو مرد کے حق رہیں گے، عورت کے حق نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ مرد بن گیا پھر بھی عورتوں میں جا سکتا ہے، چونکہ پہلے عورت تھا، ایسا نہیں ہوگا، پھر وہ بھی انشاءاللہ پورا سپریٹ، چونکہ ظاہر جو دکھتا ہے اسی پہ پوری بات کی جائیں گی۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔